ہیں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر محنت کے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے. اس ماں کی گود میں آنکھ کھولی ہے اور اس باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہے جس نے پہلا نام ہی اللہ رسول کا بتایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہدایت اور ایمان جو سینے میں موجود ہے، وہ ایمان کی طاقت، جیسے ہی گناہ ہوتا ہے تو ہمارا دل کھٹکتا ہے اور غلطی کر جانے کے بعد جب طبیعت تڑپتی ہے اور بے چینی ہوتی ہے، پھر تو سمجھ لے کہ تیرے اندر ایک مومن بیٹھا ہے جو بار بار تجھے آواز دیتا ہے کہ یار تو ٹھیک نہیں ہے، تجھے ٹھیک ہو جانا چاہیے. وہ جو کسی غریب کی بات سن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نا، اور وہ کسی بے بس اور بے کس اور مجبور کی بات سن کے دل نرم ہو جاتا ہے نا، تو یہ تیرے سینے میں ایک مومن بیٹھا ہے جو تیری طبیعت کو اس کے حق میں نرم کر دیتا ہے. یہ جو کلین شیف اور پینٹ شرٹ والا نوجوان بھی حضور کی نعت سن کے مدینے کی یاد میں رونے لگتا ہے نا، تو غلطیاں اپنی جگہ پہ، کمزوریاں اپنی جگہ پر یہ جو اندر تڑپ ہے اور یہ جو اندر درد ہے اور یہ جو اندر کیف ہے، یہ اندر ایک مومن بیٹھا ہے. ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ابھی نکاح ہوا ہے، ابھی شادی ہوئی ہے، لیکن چڑھتی جوانی والا نیا نویلا دولہا جب میری طرح کے کسی شخص کے پاس آ کے کہتا ہے نا حضرت جی دعا کرنا اللہ بیٹا دے، میں نے حافظ قرآن بنانا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل سے مجھے بیٹا دے تو میں نے عالم دین بنانا ہے، حضور کا نعت خواں بنانا ہے، دین کے کام پہ لگانا ہے، تو یہ جو آرزویں صبح و شام مچلتی ہیں اور یہ جو طبیعت مائل ہوتی ہے، تو یہ اندر ایک مومن بیٹھا ہے. جو دولت ایمان ہے، یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، یہ تیرے پاس وہ زادرہ ہے کہ جب قیامت کے دن تو میدان حشر میں نکلے گا نا، تو جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا رہا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں وہ چیزیں نور کی طرح چمکیں گی. یہ جو تیرے پاس دولت ایمان ہے، یہ میلاد شریف کی رات اپنے آپ کو طاقتور جانو، خوش قسمت جانو. کچھ سجدے صرف اس لیے کر ڈالو کہ ہم رسول پاک کے غلام ہیں. کبھی اپنے اوپر غور تو کر، تیرا اعزاز کتنا ہے. نبی پاک کعبے کے سامنے کھڑے تھے، خانہ کعبہ کے سامنے حضور کھڑے، اور نبی پاک بیت اللہ شریف کو دیکھ کر، خانہ کعبہ کو دیکھ کر فرماتے ہو کعبے تیری بڑی شان ہے، پر جو میرا کلمہ پڑھنے والا مومن ہے نا، اس کی شان رب کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے.